یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ریاست کے دورے کے دوسرے دن کل گورکھپور میں گرو گورکھناتھ آیوش یونیورسٹی کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ آیوش یونیورسٹی ہماری قدیم روایات اور اقدار کا جدید مرکز ہے۔ یہ ادارہ نہ صرف ریاست بلکہ ملک میں صحت خدمات کے حلقے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ये विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का नवनिर्मित तथा प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इस विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये लोकार्पण उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे देश में मेडिकल एजुकेशन और चिकित्सा सेवा के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت میں یوگ اور صحت کے تحفظ کی قدیم روایت رہی ہے۔ انہوں نے سال 2047 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے اس روایت کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ریاست کی گورنر آنندی بین پٹیل نے کہا کہ آیوش یونیورسٹی کے ذریعے دیہی حلقوں تک بھی آیوش کی طبی سہولیات پہنچ سکیں گی۔ یہ عمل صحت کے ساتھ ساتھ کسانوں اور دیہی زندگی کو بھی خوشحال بنائے گا۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاست میں صحت اور ثقافت کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں آیوش کی وزارت اپنے روایتی نظام کے مطابق مکمل صحت کا ہدف حاصل کر رہی ہے۔ ہم آبھاری ہیں دیش کے یشسوی پردھان منتری جی کا۔ 2014 میں پردھان منتری بننے کے ساتھ ہی دیش کے اندر آیوروید، یونانی، ہومیوپیتھ، یوگ اینڈ نیچروپیتھی، سدھا، ان سب کو ملا کر کے بھارت کی یہ الگ الگ اور دنیا کے کچھ مہتوپورن ٹریڈیشنل آروگیتا کی ودھاؤں کو آیوش منترالے کے روپ میں دیش کے اندر ایک منچ دیا۔ صدر جمہوریہ نے کل سے شروع ہو کر 7 جولائی تک چلنے والے ریاست گیر ون فیسٹیول کو بھی گورکھپور سے شروعات کی۔ انہوں نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت آیوش یونیورسٹی میں رودراکش کا پودا لگایا۔ اس کے بعد صدر جمہوریہ نے مہایوگی گورکھناتھ یونیورسٹی کے اکیڈمک بلاک، آڈیٹوریم اور پنچ کرم سینٹر کا افتتاح کیا۔ ساتھ ہی گرلز ہاسٹل کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ ریاست کی مجموعی ترقی سے ملک کی ترقی میں بھی تیزی آئے گی۔ مہایوگی گورکھناتھ یونیورسٹی میں پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ یونیورسٹی نہ صرف مطالعے کے مرکز کے طور پر بلکہ تحقیقی کام کو آگے بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ قبل ازیں سڑک کے ذریعے جلسہ گاہوں کی طرف جاتے ہوئے صدر جمہوریہ نے گورکھپور میں کچھ مقامات پر گاڑی سے اتر کر لوگوں کا استقبال قبول کیا اور چھوٹے بچوں سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ مرکزی کابینہ نے مینوفیکچرنگ پر خصوصی توجہ کے ساتھ تمام شعبوں میں روزگار پیدا کرنے اور سماجی تحفظ کے لیے روزگار سے منسلک ترغیبی اسکیم کو منظوری دی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت پہلی بار نوکری پر آئے ملازمین کو 1 مہینے کی تنخواہ کے برابر زیادہ سے زیادہ 15,000 روپے تک سبسڈی ملے گی۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ کابینہ کی میٹنگ میں قومی کھیل پالیسی 2025 کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد بھارت کو کھیل کے میدان میں ٹاپ 5 ممالک میں شامل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ نے 1 لاکھ کروڑ روپے کے ساتھ ریسرچ ڈیولپمنٹ اور اختراعی اسکیم کو بھی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ نئی کھیل پالیسی ایک تاریخی قدم ہے جس کا مقصد کھیلوں کے ذریعے شہریوں کو بااختیار بنانا ہے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کل ریل ون ایپ کا آغاز کیا۔ یہ تمام ریل مسافر خدمات کے لیے ون اسٹاپ حل ہے۔ نئی دلی میں سینٹر فار ریلوے انفارمیشن سسٹم کے یوم تاسیس کے موقع پر انہوں نے کہا کہ مسافر ریل ون ایپ کے ذریعے بنا ریزرویشن کا ٹکٹ بھی بک کر سکتے ہیں۔ ریل ون ایپ کو اینڈرائیڈ پلے اور iOS ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر ریل وزیر نے کہا کہ ریل افسران کو پوری توجہ مسافروں کی حفاظت پر دینی چاہیے۔
پوری ریاست میں ایک ماہ تک چلنے والی خصوصی متعدی امراض روک تھام مہم کل سے شروع ہو گئی۔ نائب وزیر اعلیٰ اور صحت کے وزیر برجیش پاٹھک نے کل لکھنؤ میں اس مہم کے ساتھ ساتھ 11 جولائی سے شروع ہو رہی دستک مہم کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔